آپ کوشش کریں کہ ظالم بھی نہ بنیں اور مظلوم بھی نہ بنیں، یعنی خود کسی پر ظلم کریں بھی نہ اور دوسروں کے ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ ان دونوں میں سے ایک بننا پڑے مجبوراً، تو پھر مظلوم بے شک بن جائیں، ظالم پھر بھی نہ بنیں، اس لیے کہ آپ کو اللہ والوں کی صف کے اندر ایک بھی بندہ ظالم نہیں ملے گا۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اے بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو اور خواہ وہ مظلوم ہو۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صاحب نے آگے سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا اگر کوئی بھائی مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں اور اس کو اس ظلم سے بچائیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو ظالم ہے اس کی مدد کیسے کریں؟ وہ تو پہلے ہی کسی دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تحجز ہو اور تمنا ہو عن الظلم فإن ذلک نصر۔ فرمایا اے بندے، اس ظالم آدمی کو اس کے ظلم سے روک دے، جیسے بھی روک سکتا ہے اسے اس کے ظلم سے روک دینا، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے پر تو ظلم کر ہی رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس ظلم کا بدلہ یا تو اسے آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے، یا پھر اسے دنیا کے اندر ملنا ہی ملنا ہے، یا پھر دونوں جگہوں پر ملنا ہی ملنا ہے۔ اب جب وہ ظلم کر رہا ہے، کسی مظلوم کے اوپر، کسی عام آدمی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو وہ مظلوم بیچارہ تو کسی نہ کسی طرح سے وقت کو گزار ہی لے گا، صبر کر ہی لے گا، یہ سوچ کر کہ چلو کوئی نہیں، میں اگر اس کے ظالم کے ظلم کا جواب نہیں دے سکتا تو میرا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، تو وہ کبھی نہ کبھی اس کو روک دے گا اور اس سے بدلہ لے لے گا۔ اس کے پاس تو ایک سہارا ہے کہ وہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو سکے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس ظالم کے ظلم پر صبر کر سکے۔ مگر جب ظالم کو اپنے ظلم کے نتیجے میں کسی جگہ پر بدلہ مل رہا ہوگا، وہ دنیا میں مل رہا ہو یا آخرت میں مل رہا ہو یا دونوں جگہوں پر مل رہا ہو، یہ تو ہو نہیں نہ سکتا۔ انسان عمل کرنے میں آزاد ہے لیکن عمل کے انجام سے بچنے میں آزاد نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہم ظلم کرنے میں آزاد ہیں مگر ظلم کے انجام سے بچنے میں آزاد نہیں ہیں۔ تو ظلم کا انجام تو بہرحال ہمارے سامنے آنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جب ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ مل رہا ہوگا تو پھر وہ کس چیز کو دیکھ کر صبر کرے گا، وہ کیسے صبر کرے گا؟ تو وہ اپنے آپ پر انسان اس سے بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے جتنا ظلم کسی دوسرے پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنا یہی ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے۔ ایک تو مظلوم کی مدد بھی ہو جائے گی جس پر ظلم ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ظالم کو جب اس کے ظلم سے روک دیا جائے گا تو ظلم کر کے اپنے اوپر جو بوجھ، جو گناہ اپنے سر پر لے رہا ہے اس سے وہ بچ جائے گا۔ اس اسلوب کلام میں حضور علیہ السلام نے جو اسلوب کلام اختیار کیا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکتے وقت بھی اس کے حوالے سے آپ کے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، حقارت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مدد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یار یہ دوسرے کے اوپر ظلم کر کے اپنے آپ پر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اور اس کو ظاہر ہے اس کا بدلہ اس کو بھگتنا ہی پڑنا ہے۔ یہ نادانی کے نادانی کے اندر، لا علمی کے اندر، کم فہمی میں مبتلا ہو کر یہ جو دوسرے پر بھی ظلم کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے، تو ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ انسان اس کو اس سے روکے، نہ یہ کہ اس سے نفرت اور کدورت کرتے ہوئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کے اندر یہ بات منع ہے کہ ہم دوسروں سے نفرت کریں، ایون کسی کو کسی کے ظلم کی سزا دیتے وقت بھی اس کے حوالے سے نفرت اور حقارت دل میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کر اس کو جو سزا ہے وہ بھی بندہ دے رہا ہو، یا کسی کو ظلم سے روک رہا تو روک رہا ہو۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ آپ کوشش کریں کہ ظالم بھی نہ بنیں اور مظلوم بھی نہ بنیں، یعنی خود کسی پر ظلم کریں بھی نہ اور دوسروں کے ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچائیں،
لیکن خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ ان دونوں میں سے ایک بننا پڑے مجبوراً، تو پھر مظلوم بے شک بن جائیں، ظالم پھر بھی نہ بنے، اس لیے کہ آپ کو اللہ والوں کی صف کے اندر ایک بھی بندہ ظالم نہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے میں ظلم کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، جن کو پسند ہی نہیں کرتا وہ اللہ کا بندہ وہ کیسے وہ کام کر سکتا ہے، اور وہ کام کر کے وہ اللہ کے بندوں کے زمرے میں شامل کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں انبیاء میں، اولیاء میں، صلحاء میں، جو مظلوموں کی صف میں تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، مگر ظالموں کی صف میں آپ کو ایک بھی اللہ والا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔